قیامت کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ویسے تو دجال کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں، جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم تو آسمان پر چلے جائیں گے اور دجال نیچے ہوگا، تباہی مچائے گا اور ہم آسمان کے بالا خانوں سے زمین والوں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے۔ تو وہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، خود مسلمان بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو انتظار تو سب کو ہے، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دجال کی آمد کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، اور دجال کی آمد کے لیے ان کے خیال میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن شرائط کی ضرورت ہے، جن لوازمات کی ضرورت ہے، ان سارے لوازمات اور شرائط کو پورا کرنے کی وہ دل ذات کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہود کی کتاب میں ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں ایسہون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ تو وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں دجال کی آمد کا، اور ان کا عقیدہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ ہو جائے گا اور ان کے سارے مخالفین کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے، ایک خاندانی مذہب۔ الحمدللہ اسلام کی طرح وہ بین الاقوامی مذہب نہیں ہے کہ جس میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، گورا بھی اور کالا بھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لوگ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، اور امریکی بھی اور افریقی بھی، بلکہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے جس میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے، حقیقی یہودی وہی بن سکتا ہے جو حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر ایک خاندان کی حکومت ہوگی، اور وہ خاندان کون ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس خاندان کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور سارے مخالف ختم کر دیے جائیں گے۔ تو انتظار تینوں مذاہب کر رہے ہیں، فرق صرف یہ کہ مسلمان اور عیسائی دونوں دجال کو ساری دنیا کے لیے شر سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی دجال کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، اور شدت سے ان کو انتظار اس لیے ہے کہ وہ عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پر حکمرانی کا۔ یہاں ایک اشکال کا جواب دینے کو دل چاہتا ہے، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فرق کیا ہوا، مسلمان بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور یہودی بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان جو سوچ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اس قبضہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، تو وہ کسی خاندان کے قبضے کو نہیں مانتے، کسی ایک گروہ کے قبضے کو نہیں مانتے، بلکہ ایک نظریے کے قبضے کو مانتے ہیں۔ ایک نظریہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، ایک نظریے کو، اسلام کے نظریے کو پوری دنیا تسلیم کر لے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا مذہب ہے، ان سب کا مذہب اسلام ہے۔ تو گویا اگر مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہوگا تو پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا، تو دوسرے الفاظ میں وہ یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر 1,24,000 انبیاء کے مذہب کا غلبہ ہو جائے گا، کسی ایک خاص نسل اور قوم کا نہیں۔ جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہمارے خاندان کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل کی اولاد کا پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ تمہارا انتظار تو تینوں مذاہب کو ہے، لیکن شدت سے انتظار وہ یہودیوں کا ہے، اس لیے کہ ان کا خواب یہ ہے کہ دجال ان کے خوابوں کی تعبیر بھی ہے اور اس کی آمد پوری دنیا پر ان کے غلبے کی نوید بھی ہے۔